اب اس ایج میں آ کے when I am 82, I have crossed 82 plus 82, تو جسے کہتے ہیں 83ویں سال میں لگ گیا. تو اس میں سوائے قرآن شریف کے اور سوائے مسٹک پوئٹری کے سارے ان کے کلام میں دیکھتا ہوں اور ان میں بڑی سملیرٹی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ پیرل ریلیجن ہے ہمارا, اور وہ ایسی دل کو لگتی ہے بات میں, کیونکہ اس میں میں ایک خالص مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی مجھے بڑی رسپیکٹ ہے منشی پریم چند کی, گنپت رائے کی, اور بہت میں رسپیکٹ کرتا ہوں. ایک اور تھے بھگت کبیر, بہت بڑی بات کرتے تھے. اور ایک ان میں مسٹک آدمی تھا, وہ بھی بڑی پتے کی بات کرتا تھا. وہ تھا یہ تھوڑا سا مکس اپ ہو گیا ہوں اس میں کہ وہ راجا رنجیت سنگھ کی بات کر رہا ہوں یا کہ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. خیر, تو وہ جس نے کہا کہ یہ بابا گرو نانک, اس میں مجھے یہ چیز پسند تھی. اس میں تو ایک ہی کوٹیشن وہی تک یاد ہے کہ نانک دکھیا سب سنسار. اچھا, اس سے پہلے یہ آیا تھا بدھ مت میں تھا کہ سارے لوگ دکھی ہیں, دیکھا جائے تو سب لوگ دکھی ہیں. اس نے یہ کہا تھا مہاتما بدھ نے کہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے, یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے. اور بدھ جو تھا یہ بڑا خوبصورت پرنس تھا. یہ واز اے پرنس, بہت خوبصورت. اس کی جو وائف کا نا, وہ بھی اس کی کزنز وغیرہ میں سی تھی, وہ بھی انتہائی خوبصورت تھی. تو ایک دن وہ انہوں نے بہرحال یہ کہہ دیا کہ بیبی یہ ساری میں پرنس, آئی ایم ناٹ اے پرنس, میں آپ بڑا مخلص آدمی ہوں, تو میں اس طرح سے کہ ایسی میں دل نہیں لگانا چاہتا دنیا میں جو کہ دکھ کے سوا یہاں ہے ہی کچھ نہیں. تو وہ بہت بڑے آدمی تھے. دیٹ از وائی کہ میرا اکارڈنگ ٹو مائی نالج بدھ مت ایک بہت بڑا مذہب بھی ہے سارا, اور دنیا میں مانا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا مذہب بھی ہے. اسی طرح بدھ مت کے علاوہ یہ بابا گرو نانک جیسے کہا نانک دکھیا سب سنسار. پھر اس کے بعد بھگت کبیر کی بڑی پیاری باتیں ہیں. جب ہم چھوٹے تھے ابا جی سے سنتے تھے, وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تھے, اور ڈاکٹر جہانگیر خان صاحب کے پاس تھے جن کا بیٹا ماجد خان تھا. تو وہ بھی بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے. تو میں بھول گیا ہوں, پتہ نہیں میں کس کی بات کر رہا تھا. ہاں, بھگت کبیر کی. تو یہ کہ چڑی چونچ بھر لے گئی, ندی نہ گھٹے نیل. اور بھائی ندی سے چڑی اگر چونچ بھر کے لے جائے گی تو اس میں کون سا پانی کم ہو جانا ہے. چڑی چونچ بھر لے گئی, ندی نہ گھٹے نیل. دھن دیتے ہیں, مطلب ہے کہ جو ڈونیٹ کرتے ہیں نا, یہ لو 50 روپے, یہ لو 100 روپے, یہ لو 5000 روپے. دھن دیتے ہیں نہ تن گھٹے. کسی کا تن وزن کم ہوا یا تن گھٹ گیا, کہہ گئے بھگت کبیر. یہ اس طرح کے بھگت کبیر کا بھی مجھے بڑا ریگارڈ ہے. بھگت کبیر کی میں ایک اس کا ضرور نام مینشن کروں گا. ڈاکٹر تو تھا شاید وہ نہیں تھے, پی ایچ ڈی تو نہیں تھے, پروفیسر سعید صاحب تھے. اس کے 6th روڈ اس وقت کا انٹر کالج, گورنمنٹ انٹر کالج, اب وہ ڈگری کالج ہو گیا. وہ کبھی کبھی کتاب میلہ یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں لگتا ہے, تو میں ان سے مل بھی لیتا ہوں. کچھ تھوڑا سا پہچانتے بھی ہیں مجھے, مگر میں کہتا ہوں مجھے دنیا نہ پہچانے. تو یہ انسان کا مائنڈ ہوتا ہے, یہ اس میں وہ جیسے ہے نا کیریکٹر اس کا
اس کا کیریکٹر ہے نا ایک بہت بڑا تھامس ہارڈے نے لکھا تھا دا میئر آف کاسٹل برج. میرا خیال ہے اس سے میں نے یہ ناول میں نے while I was coming from کراچی ٹو پشاور تو کافی اچھی خاصی 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور وہ مجھے 2 گھنٹے ہی میں مجھے تھوڑا سا وہ ناول رہ گیا تو اخیر پہ میں ہوٹل پہنچا تو جب سامان وغیرہ لگا دیا تو مجھے کچھ میڈیسنس کی ضرورت پڑی تو پھر وہ میں نے کسی ویٹر کو کہا تھا کہ پیسے لے جا فلاں اسٹور سے میرا نام لینا تو یہ لے کے آنا سیمیٹل وغیرہ جی مت لانا پیٹ میں درد ہونا اس قسم کی بات. سر پاکستان کی شروع کے ٹائم کا اس وقت کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ اور اچھا مسلمان پاکستان کے شروع کا ٹائم کا میں دیکھتا ہوں کہ اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہندو مسلمانوں کی جو ہے نا جو نفرت کا الزام ہے نا آپس میں وہ میں سمجھتا ہوں نفرت نہیں تھی ان کی کیونکہ کسی جگہ بھی نفرت نہیں ہو سکتی. جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں نا وہ غمی خوشی کے بھی جاتے ہیں. میرے والد صاحب جاتے تھے جب کشن چند فوت ہو گیا رو بھی رہے تھے. نفرت کا تو پتہ نہیں ایلیمنٹ کس نے سکھایا ان کو. نفرت نہیں تھی. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کا بڑا خیال کرتے تھے. ہم بھی اپنے مذہب کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے. نہ وہ ہمارے مذہب کو انسلٹ کرتے تھے نہ ہم ان کے مذہب کو انسلٹ کرتے تھے. وہ بھی ہمارے مذہب کو رسپیکٹ دیتے تھے ہم بھی ان کے مذہب کو رسپیکٹ. ان کی میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ فیمیل جو ہے نا جو چاہے چھوٹی سی بچی ہو جیسے میری کھیلنے والی تھی دیشی بائی چھوٹی سی بچی ہوتی تھی جب وہ 3-3.5 سال کی ہوگی میں 4 سال کا تھا اس وقت. تو ہم یہ کھیلتے یہ تھے کہ یہ ہمارے گائے بھینسیں جو یہ بھوسا کھاتی ہیں تو ہم تو بنولے وغیرہ بھی دیتے تھے. بڑا بنولا میں نے دیکھا ہوا ہے. ہم اچھی خوراک دیتے تھے ان کو. دودھ اچھا آتا تھا. تو وہ ایک گھاس وہ میرے اوپر پھینک دیتی تھی میں اس کے اوپر پھینک دیتا تھا. اور وہ بڑی ہی محبت کرنے والی بچی تھی. اچھا اس کا نام دیسی بائی تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں تو ہوتی شرارتی ہیں. ظاہر ہے میری بہنیں تھیں وہ کہتی تھی ادھر آؤ ایک ہی بائی. مطلب ہے کہ وہ اس کو بائی کو 21 ملا دیا نا 21 22 آیا ایک ہی بائی. اس کا نام ایک ہی بائی رکھا ہوا تھا. بڑا پیار کرتے تھے. تو اس کی بہنوں میں مجھے ابھی تک یاد ہے اس کا نام تھا کرشنا تو سب سے بڑی تھی. وہ میرے زمانے میں تقریباً 22 ایئرس کی تھی. میں ڈرتا تھا اس سے. یہ کوئی پتہ نہیں مجھے چانٹا نہ دے دے مارے نہ کہ تم نے یہ کیوں کام کیا. وہ بڑی مدبر سی لڑکی تھی. تو درمیان میں تھی راج کماری. اس کو اکثر راج کہہ کے کہتے تھے. وہ بھی میری امی جی بھی کی بیٹی بنی ہوئی تھی. اس کی بیٹی تھی. امی جی کی بھی بیٹی تھی. اس طرح سے سلوک سے رہتے تھے. اور ایک چیز کا میں اس لیے بھی شکر مند ہوں کہ ماں سے زیادہ عزیز کسی کو کوئی نہیں تھی. میری ماں ہو گئی انتہائی بیمار جس کو ایک چائلڈ برتھ کا کیس کہیں نا وہ تھا. ایک بیٹی میری بہن پیدا ہوئی نسرین اس کا نام رکھا. لیکن ہم اسے پتہ نہیں مجھے یاد آ جائے گا اس کو پیار سے بھی ہم کہتے ہیں ننی کاکا کہہ دیا تھا. وہ بیمار ہو گئی ہے کہ امی جی کا کوئی دودھ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ دودھ پوائزنس ہو گیا ہے. پتہ نہیں کہ بیماری اب بھی ہوگی لیکن اب مجھے پتہ نہیں ہے اس کا. اینی وے شی ڈائڈ. یہ جو پہلے تھی نا یہ نسرین تو مجھے اسکول سے بلایا گیا. میں اسکول میں پرائمری اسکول میں تھا اس کے 4تھی جماعت میں. تو سارا ہمارا بڑا آسان کورسز سے بڑا اچھا لڑکا گنا جاتا تھا. تو وہ مجھے لے کے آیا کہ بہن فوت ہو گئی ہے آ جاؤ. اور میرے لیے بڑا گلومی نہیں تھا. مجھے ڈیتھ کا کوئی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں تھا. جس طرح سے ورڈ کو او ماسٹر وی آر سیمن اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ماں اس کو موت کی کنسپشن نہیں ہے.
وہ کہتا جاتا ہے یار تم تو اکیلی لڑکی ہو, اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہو, تم کہتے ہو ہم ساتھ ہیں. تو کہتے ہیں تو کیا ہوا, وہ دو مر گئے میرے بہن بھائی, اسے ٹھنڈ لگ گئی, تو وہ ہے تو تھا نا میرا بھائی بہن. اس طرح 2 کانوے پہ چلے گئے, وہ فوت ہو گئے, وہ اس طرح سے کر کے وہ ماسٹر وہ ہر چیز کا یہی جواب دیتے تھے, ہم ساتھ ہیں. وہ کہتے تھے تم اکیلی ہو, کہتے نہیں جی نہیں. وہ آخر وقت تک یہی کہتے تھے, او ماسٹر وی آر سیون, ہم ساتھ ہیں. وہ موت کا کنسپشن نہیں کوئی, وہ ادھر ہی تو ہے نا. اب میں روز اس کے قبر کے اوپر میں یہ سویٹر بن کے جا رہی ہوں, تو کیا وہ ادھر دبائے نہیں ہوئے, اس کو میں بھائی نہ کہوں, بہن نہ کہوں. تو یہ ہے نا کہ وہ ایک آپ ان کا کا کون سا علاقہ تھا سر؟ ہے. جی کون سا علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی, کہاں پہ؟ پیدائش میری اب فیصل آباد کہتے ہیں, ہم اس وقت لائل پور کہتے تھے. لائل پور کہتے تھے. جو میں چاہتا ہوں کہ اس کا چیزوں کا تو شہروں کا نام چینج نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں لائل پور اسٹل اے بیٹر نیم دین دا نیم آف اے یس کنگ. یس. یہ فیصل ہے. پہلے انہوں نے شاہ فیصل آباد رکھا تھا اس کا نام. وہ جو بسیں چلانے والے تھے وہ کہتے ہیں سان پینٹر کو شاہ لکھنا پڑتا ہے, پھر فیصل آباد لکھنا پڑتا ہے. اگے فیصل آباد سے مصیبت ہے, اسی لائل پور لکھتے ہیں سن, پیسے بچ جاتے سن, ورڈز کٹ بنتے سن. ہر کوئی اپنا دیکھتا ہے نا, جیب دیکھتا ہے کہ اس کے مطابق بات کرتا ہے. اسے انٹر کانٹیننٹل میں چائے پینے کی جو کہ بیکار ترین دنیا کی چائے پینی ہے تو آپ انٹر کانٹیننٹل میں چلے جائیں. بیکار ترین آپ کو کھانا کھانا ہے تو وہ انٹر کانٹیننٹل میں چلے جائیں. اگر بہترین اگر کھانا کھانا ہے تو وہ جو پیور اپنے گھر میں کوئی بکرا ذبح کیا تو انہوں نے کوئی ٹکے بنائے یا کباب بنائے, یا بہترین کھانا جسے کھانا کہتے ہیں جو زندگی میں میں نے کھائے ہوں گے, وہ تو اپنے گھر کی گائے بھینسوں کے دودھ سے اور یہ چیزیں تیار ہوتی تھی اس سے. لیکن میں سب سے زیادہ جو جسے مزیدار کھانا کہتا تھا وہ افغانستان کا کھانا. افغانستان. یہ افغانی لوگ جب آئے ہیں نا جنرل ضیاء الحق کے موقع پہ پھر انہوں نے ادھر پاکستان جگہ دے دی, تو انہوں نے کوئی کسی نے تندور کھول لیا پھر زیادہ کھانا پانے. تو ایک دن میں نے کہا یار ایک لڑکا ساتھ تھا, میں نے کہا بہت کھانا یہ لگ تو بڑا اچھا رہا ہے مجھے, تو ادھر کھانا کھاتے ہیں. وہ مجھے انفارگیٹیبل وی ہارڈلی آرڈر کہ ہمیں 6 کباب دے دو اور 6 ٹکے دے دو, زیادہ آرڈر بھی نہیں دیا. لیکن میں حیران ہوں کہ وہ لے کے آ گیا تقریباً 6 جو ہوتی ہیں چھوٹی کٹوریاں, اس میں کوئی نہ کوئی سبزی گیا کسی میں. میں نے اس کو کہا بھی, اور میں کہا خان صاحب میں نے اس کا تو نہیں کہا تھا سبزی کا. کہتا نہیں ان کے ساتھ ہی ہے, یہ آپ کے آرڈر کے ساتھ ہی اس کو قیمت نہیں لیتا ہے. اور ان کا نان بہت مزیدار ہوتا تھا اور بہت لمبا ہوتا تھا. ایک نان آپ یہاں سے لے کے یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتا تھا, وہ ایک آپ نہیں مکا سکتے. ایسے ہی ہے, مجھے یاد ہے, میں بھی چھوٹا تھا. آدھا کھانا پڑتا تھا. باقی ان کا سالن اتنا مزیدار ہوتا تھا کہ وہ بہت مزیدار سالن بناتے تھے, اور وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھانا پڑتا تھا. تو میں تو فٹ پاتھ پہ بیٹھنا کہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہوں, جیسے کہ اللہ کی زمین ہے, اسی میں جانا ہے, اسی میں پیدا ہوئے ہیں, اسی میں آنا ہے, آئے تھے. تو مجھے زمین کی خاص رسپیکٹ ہے. آسمان کو میں چھو نہیں سکتا, دیکھ سکتا ہوں, کمال ہے کہ بھی اس میں بغیر پلرس کے بنایا ہوا ہے, یا اللہ کی ذات ہی بنا سکتی ہے. حالانکہ یہ سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ یہ حسین رنگوں کا ملا کر یہ رنگ بنتا ہے, یہ اس کا آسمان اصل رنگ آسمانی نہیں ہے, اخیر پہ بن جاتا ہے. خیر تو رنگ تو یہ صرف یہ نا کہ وائلٹ ہے, انڈیگو ہے, بلو ہے, گرین ہے, یلو ہے, ریڈ ہے, یہ 6 رنگ ہیں. ان کو ملا کر 6 لاکھ آپ بنا لیں رنگ, بے شک 6 کروڑ بنا لیں رنگ تو بنتے. رنگ سے مجھے ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آیا ہے, اس کا انور مسعود کا, رنگ اخیر اڈن ہی آ رہے. وہ یہ نیلا گنبد ہے, جی جی. اس میں گئے ہو, انور مسعود گیا ہوگا کسی بچے کو ٹرائسیکل دے کے دینے یا سائیکل لینی ہوگی یا کوئی کام ہوگا, کہ تم اس سے سائیکل لو, وہاں سے تم نیلے گنبد کے پیچھے پڑ گیا. وہ
تو اس نے لکھا ہے کہ رنگ خیر اڈنی آ رہے کی سوا کی پیلا ہونتے نیلا گمبد اندر تھوڑا ہی رہ گیا نیلا. تو میں نے کہا یار اس کے رنگ فیڈ آؤٹ ہو گیا نا, اس کو وہ اس کو اتنا وہ ہے بڑا سینسٹیو. آئی نیو پرسنلی کہ مجھے شرف حاصل ہے کہ وہ مجھے اپنا دوست سمجھتا تھا اور مجھے سپیریئر آدمی سمجھتا تھا. میں اور اس نے جب میلا کیندا لکھا نا گجرات میں, کہ جس کے بڑے بڑے اچھے اس کی نظمیں ہیں, وہ تقریباً میں نے مبالغہ کروں تو میں نے 20 خریدے ہیں. تو اب 20 خریدی ہوں گے, ان کا 20 سے زیادہ کتابیں یہ میں نے مارکیٹ سے خریدی ہیں فیروزستان سے میلا کیا, اب تک بھی ملتی ہے. پہلی کتاب میں نے 50 روپے کی خریدی تھی, اس کے بعد پھر 100 150 کے بعد 300 آ, کوئی پتہ نہیں اب 500 کی ہو گئی. تو اس نے جو پہلی کتاب ڈونیٹ کی وہ مجھے ایک فارماسسٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کا تھا, ادھر ظفر اقبال سندھو. آج کل بڑا بیمار ہے, پھر ٹیلیفون کرنا ہے. وہ مجھے بڑا پسند تھا. وہ میوزک کے بارے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی کتاب لکھ دے گا, نہ ہی اسے پتا تھا. اس نے اپنی شاعری سب سے پہلے شروع کی کہ پرائمری اسکول میں کہیں کنجا روڈ یا شاہد اللہ روڈ میں یہ تھا ایک پرائمری اسکول, اس میں یہ ٹیچر تھا. اس کا ایک ٹیچر تھا, اس کا نام تھا, اس کا دوست, اس کا نام تھا عارف. تو وہ سب عارف کا نام کون عارف بولتا تھا اس کو, اوے عارفیا ادھر آ گل سن, اوے عارفیا گل سن. سوری, معافی چاہتا ہوں. تو اس نے یہ اتنے مخلص دوست تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی تسی میرے پنڈ آؤ تو تاری جمعے والے دن اس زمانے چھٹی ہوتی سی, میں تہاڈا روٹی پانی مانی میں کرا گا. خیر یہ مان گئے. پہلے تو نہ ماننے کے ایسے گھر کے مرغے ذبح کرے گا کیا, ہم کباڑا کریں گے. خیر یہ مان گئے. اس کے پنڈ کا نام تھا کتبہ, کتبے دا کوٹ, کتبے دا کوٹ اس پنڈ کا نام تھا. اچھا, تو باہر کہتے ہیں ہم نے کھانا لسی وسی پی یار, فیلنگ سلیپی. وہ کہتے ہیں یار انور ایمنی گجرات کہ یار کوئی شعر تیرے والوں میں کوئی شعر آ جائے. تو اس کا پہلا شعر تھا شاعری تو آتی نہیں, اب شعر کہنا ہے. شعر جو گجرات کے جو شاعر ہیں وہ بڑے مشہور شاعر, تو ان کا کیا مقابلہ کریں. اس وقت اس نے پہلا شعر کہا کہ کتبے دے کوٹ نالو چنگی عارفے دی پتلون وے مائیا. یہ کوئی شعر ہے تو نہیں بنتا. بہرحال عارف واز نوٹوریس اور فیمس فار کہ وہ جس ایک پتلون اور قمیض میں اور کوٹ میں آتا تھا اسی سے وہ سو جاتا تھا گھر میں, تو اگلے دن اسکول میں اسی ڈریس میں وہ آ جاتا تھا. اس کے پاس اور پہننے کو تھا ہی کوئی نہیں, پرائمری اسکول کے ماسٹر کے پاس کیا ہوگا. لیکن بندہ بڑا گریٹ کہ دیکھیں جی مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں, مہمانداری ہو رہی ہے, شعر و شاعری ہو رہی ہے. تو یہ نا امارت کا, یہی میں پہلے کہا تھا کہ انٹر کانٹیننٹل کا یا گارنٹی نہیں ہے کہ بیسٹ قسم کی چائے ہے. بیسٹ قسم کی چائے مطلب ہے کہ میری والدہ بناتی تھی, ایک تو چائے اس زمانے کی اچھی ہوتی تھی. اچھا سر, میں نے خود استعمال کی. میں نے اپنی ٹیوشن فیس سے میں نے 4 روپے 4 آنے کی لپٹن یلو لیبل خریدی, کیونکہ ہم استعمال کرتے تھے بروک بانڈ کی ہال مارک کا چائے, وہ سستی تھی.
تو میں حیران رہ گیا کہ اتنی مزیدار ہوتی ہے چائے، اور دودھ ہمارے وہاں بھینسوں کا، اپنے گھر کی بھینسوں کا تھا. اب یہ کمبینیشن بن نہیں سکتا. اب میں ہم پیتے اب بھی زیادہ لیبل ہیں، لیکن وہ ذائقہ ہے ہی نہیں کہ ون از بیڈلی مسٹیکن. اگر تو وہ سوچے کہ میں نے لپٹن یلو لیبل چائے پی ہے تو دین ون از بیڈلی مسٹیکن. وہ اور ہی قسم کی خوشبو تھی کہ محلے کے ایک گھر میں پکتی تھی تو اچھرا موڑ تک پتہ لگتا تھا کہ یار یہ کوئی یلو لیبل کسی نے چائے بنائی ہے گھر میں. بہرحال سر پاکستان کے شروع کے حالات تھوڑا سا بتائیں، اس وقت پاکستان کے مردوں شروع کے عورتوں کا کیا حالات یہ ہوا ڈاؤٹ تھا؟ کریٹ ہونا شروع ہو گیا نا کہ جب اصل جو بات بتاؤں نا میں آپ کو، محبت کا تو میں نے بتا دیا نا. اب نفرت کا بات یہ بیج بویا گیا ہے جی جب انگلینڈ کو شکست تو سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں ہوئی کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ ہی چلا گیا. اس کے اوپر جو بومبرز جو تھے اس کے جرمنی کے، انہوں نے چھاؤں کر دیا. انگلینڈ نے اپنا ملک سے بھاگے نہیں تو وہ اپنی عدالتیں وغیرہ لگاتے رہے، اپنا گورنمنٹ کا کام کرتے رہے. تو یہ پھر اتحادیوں کے ساتھ وہ مل گئے تو انہوں نے پھر اس کو جرمنس کو ڈیفیٹ کیا. تو انہوں نے بڑی سختیاں کاٹی. آپ کا کیا کوشچن ہے؟ ہاں پاکستان کی تو انگلینڈ کا بڑا نام ہو گیا کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرانس فال ہو گیا تھا. میرا خیال فرانس واز فالن in a few minutes. It was invaded and it was conquered. And Adolf Hitler was dancing in Paris. اتنی بری طرح سے مار. تو اس نے فرانس کا پریزیڈنٹ جو تھا اس کا ڈی گول، اس کا کہا تم اپنی ایگزائل گورنمنٹ میرے پاس آگے بنا لے. اور ملک تو ادھر ہی ہے نا تمہارا فرانس. ملک کا جو ہے نا پریزیڈنٹ وہ انگلینڈ تم بھیجا، ادھر بھیجا، دفتر لادا، سارے ٹیلی فون وغیرہ دیتا، صحیح سیکرو فون. تو وہ انگلینڈ کے کریکٹر اچھا رہا. انگلینڈ انڈر گراؤنڈ چلا گیا سارا، نہیں تو باہر رہتا تھا سارے مر جاتے. اب جو یہ اسی زمانے میں تھی نا، یہ سیکنڈ ورلڈ وار 1945 میں کہیں آگے ختم ہوئی ہے اور 1939 کی لگی ہوئی تھی تو 45 کو آگے ختم ہوئی ہے. تو اب وہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بالکل کھنڈرات بن چکی تھی ساری دنیا. پھر ایڈولف ہٹلر نے خودکشی کی ہے، جیسے کہ وہ میں خاص سبجیکٹ نہیں ہے کہ ایوا براؤن کا نام لیا جائے یا کیا تھی اس کی کیا مقصد تھا شادی کرنے کا ایک رات کے لیے وہاں. تو یہ ادھر سے آئیڈیا آیا کہ بھئی انگلینڈ والے بڑے پراؤڈ ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں کالونی بنایا ہوا ہے اور یہ ہمارے سارے پیسے کھا جاتے ہیں. محنت ہم کرتے ہیں تو رول کرتے ہیں. یہ فیلنگ آئی. اور سب سے بڑی یہ ہے کہ پڑھیا کرو چوتھی جماعت پاس کرو. اس زمانے میں چوتھی جماعت تھی جو آج کل 5ویں ہے. وہ کچھ پڑھیا تو کرو، ان پڑھا زیادہ کچھ چل نہیں سکتا. وہ سر سید احمد خان وہ پڑھائی کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ گیا. سر سید احمد خان نے کہ اسلام کے لیے داڑھی نہیں بنائی ہوئی تھی اتنی بڑی، اس کے یہاں گلٹ تھا اس کو چھپانے کے لیے بنائی ہوئی تھی اس نے. سر سید احمد خان بہت بڑا مسلمانوں کا محبت کرنے والا آدمی تھا. وہ کہتا تھا اور کچھ تالے کو کھ نہیں ہونا، وہ تسی کھ بن کے بھی دورا نہیں کر سکتے. وہ پہلی کرو، دوسری کرو، تیسری کرو، چوتھی تے کرو. وہ کچھ تھے تم کو عقل آوے کو پہاڑے آن کو جا کے کنے پیسے دینے نے، کنے پیسے واپس آنے نے. سر سید احمد خان کے جو سروسز ہے وہ بھولی نہیں جا سکتی. پھر اس کے بعد ہے نا کہ جو ایک فلسفی آدمی ہے نا، اس کی بات آپ کو زندگی بھر نہیں بھولے گی.
وہ ہے ان میں تھا ڈاکٹر اقبال صاحب، جن کا لاہور میں مزار ہے. سیال کوٹ کے رہنے والے تھے لیکن زیادہ تر لاہور ہی رہتے تھے. شاعر بھی تھے. آپ کو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کا تقریباً 3/4 کلام تو فارسی میں ہے. اور صرف جو ان کی میرے نالج میں تو صرف 4 کتابیں ہیں جو اردو کی شاعری کی ہیں. 4 کتابیں ہیں ہارڈلی. بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، اور اس طرح کی اور 2 اور ہیں جن کی سارے ابھی تک سارے جہاں سے اچھا وہی ہندوستان ہی تھا نا اس وقت. تو اس نے پاکستان تو نہیں کہنا تھا. ہاں ہمارا. سارے جہاں سے اچھا، یہ ہندوؤں کے اسکولوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا تو تھا. یہ ہے جی. تو یہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا ہے. ہاں، ڈاکٹر علامہ اقبال. میرے اچھا. نالج کے مطابق، میں اگر بھی رانگ میں نے کہا تھا یا میں اتنا لائق نہیں ہوں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں ہستی یہ گلستان ہمارا. یہ تو اپنا قومی ترانہ بھی اسی کی لے میں بنانا چاہتے تھے، لیکن پھر اس وقت تک یہ پھر زیادہ ہندوازم زیادہ آ گئی تو انہوں نے یہ اپنا بنا دیا کوئی بندے ماترم وغیرہ. وہ بندے ماترم تو اور سٹوری ہے، یہ اور سٹوری ہے. علامہ اقبال صاحب کی جتنی رسپیکٹ ان کو کرنی چاہیے، میرا خیال ہے اتنی رسپیکٹ وہاں پہ یہ علامہ اقبال کے یہ کم جاتے ہوں گے تو ادھر کیا نام ہے اس جو ٹکے کباب وہاں کے بڑے مشہور ہیں وہ زیادہ کھانے جاتے ہوں گے. اور وہ ہمیں اس چیز کی بھی سزا ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کی کہ کو یاد نہیں رکھا. اگر ان کی، میں کہتا ہوں اس کی کہ آپ سیلف رسپیکٹ رکھیں. آپ نے رسپیکٹ یور سیلف. جو پھر بعد میں میرے جیسے آدمیوں نے منا دیا کہ ون شوڈ رسپیکٹ ونز ایج. اپنی عمر کے مطابق بھی تو بات کرو، کوئی بچوں سے باتیں نہ کرو. وہ بھی میرے جیسوں نے آگے سمجھایا. بھائی یہ سارے فلاسفر جو ہیں نا، انہوں نے ایسی بات کر دینی ہے. دیکھیں یاد ہے، فلاسفرز نے ایک ایسی بات کر دینی ہے جو یونیورسلی ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں. اگر ان سے بڑھ کر کسی نے بات کرنی ہے تو اس نے اپنا وہ دنیا میں نہیں ہے، کہیں اور ہے. وہ ہے مسٹسزم. ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے کوئی بھی. مسٹسزم میں جیسے بابا بلے شاہ ہو گئے، باقی اور جو مسٹک پوئٹس ہیں ابھی تو مجھے یاد بھی نہیں آ رہے. جھانکے ہیں وہ حضرت سلطان باہو، غلام فرید، یہ سارے قصے وغیرہ وہ ان کی بہت بڑی باتیں ہیں. میاں بخش صاحب. یہ بس وہ ڈگریز تو نہیں، کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ان کا اپنی کنٹریبیوشن ہے، شاعروں کی اپنی کنٹریبیوشن، فلاسفرز کی اپنی کنٹریبیوشن. فلاسفر بھی جو کوئی بات کرتا ہے تو میں ابھی تک حیران ہوں کہ ہم کہتے تھے میٹرک میں مسئلہ فیصا غورس، مسئلہ فیصا غورس، الف کا مربع برابر ہے، یہ اس کو کہتے تھے ہائیپوٹینوس کو کیا کہتے تھے، وتر کا مربع برابر ہے قاعدے کا مربع، اس کو بیس کو قاعدہ کہتے تھے. عمود کہتے تھے جو پرپینڈیکولر اسکوائر. اچھا یہ ہے اس کا نام. پھر میں نے برٹرن رسل کی ایک کتاب، اس کی بڑی مشہور ہے، وہ میں نے انگلینڈ سے خریدی. بڑے پیسے لگ گئے میرے، لیکن کتاب نایاب تھی کہ بھی یہ مطلب یہ بہرحال یہ فلاسفی آف دی ورلڈ یا فلاسفی کی کتاب ہے میرے پاس، اب بھی موجود ہے. تو برٹن رسل کی پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گیا، بات کرنا چاہتا تھا اس کے بارے میں. مسٹسزم پہ بات. ہاں وہ بھی قسم کا بیسیکلی میتھمیٹیشین بھی تھا.
تو یہ ہے کہ اب وہ بھی جو بات کر گئے نا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے یا یہ ہے یہ وہ بھی ایک قسم کا کمال کا کام ہے کہ ہمارے امریکہ میں اتنے لوگ ہیں جو ہیلدی ہیں، اتنے ہیلدی نہیں ہیں، اتنے لوگوں میں ڈیتھ وش ہے. اس وقت میری ایج اتنی تھی، میں نے کہا یار کون کم وقت ہوگا جس کو ڈیتھ وش ہوگی. لیکن بعد میں جب میں اس ایج میں آیا ہوں تو میں نے سوچا یار پر ہیپس مجھے اللہ پہ بہت زیادہ ایمان ہے، جب میرا وقت آئے گا تو آ جائے گا. وہ زیادہ اچھی ڈیفینیشن ہے، میری زیادہ اچھی ڈیفینیشن. وہ کہتا تھا کہ لوگوں میں ڈیتھ وش آ رہے تھے، یار اتنی دردوں سے روز داڑھی جو ہوتی رہتی ہے اس سے موت ہی آ جاتا. اچھا ہم لوگ یہ نہیں کہتے، ہم دل سے یہ نہیں کہتے، ہم دل سے کہتے ہیں اللہ تو اپنا رحم کر دے، اللہ شفا دے دے. اور اللہ شفا دیتا ہے، اللہ نے شفا دی ہے ہر دفعہ آپریشنوں سے. 2 تو میجر آپریشن 3 میں نے کروائے ہوئے ہیں. تو اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے سو کرے. میرے کم سے کم مائنڈ میں اللہ سے بڑا اور کوئی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. تو لا متزلزل یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے کوئی اور ہو نہیں سکتے. یہ بیسک جو ہے نا، یہ انسان کو یہاں سے اے بی سی اسٹارٹ کرے تو برکت آ جائے گی. یہاں پہ کوئی یہ نا اللہ کا نام لے کے قرآن شریف پڑھ کے تو آپ کو بلڈنگ بھی شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ مکمل کرے گا. آپ اگر کوئی دعا بھی کر دیں گے کہ بھائی ڈبل سٹوری ہو جائے تو وہ بھی ہو جائے گی. لیکن اتنی دعائیں پیسوں کے لیے نہ مانگا کریں، بخشش کے لیے مانگا کریں کہ میرا آخری وقت آسان ہو. جو میں نے بڑی ریسرچ کے بعد جو بنائی ہوئی ہے، دعا بنائی ہوئی ہے، اور جو میں اکثر کہتا ہوں تو اکثر میں پاس آن بھی کر دیتا ہوں. اور دعا کیا کرو کہ اللہ 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 مجھے معاف کر دے. معافی میں سب کچھ آ جاتا ہے. بندہ بھی بڑا چلاک ہے اللہ کا بنایا ہوا نا، کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیا. اب رہ کیا بات، اللہ میرا آخری وقت آسان کر دے. یار بڑے چلاک ہو، جب آخری وقت آئے وہ بھی آسان ہو، آرام سے جائے اور مجھے وہاں جنت میں جگہ مل جائے کسی کونے میں. یار اپنے پاؤں بارہ ہی رکھے نا، انسان نے وہی لالچ ہی کیا نا، بیسیکلی لالچی ہے. میں یہ اکثر یہ دعا کیا کرتا ہوں. پھر یہ ہے کہ پورے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یار وہ بھی میرے جیسے ہی ہوں نا. پھر میں نے کہا جو اسلام جن کا مذہب نہیں ہے، جن کے ماں باپ جن کے مسلمان نہیں ہیں، ان کا کیا قصور؟ اللہ تو سب پہ رحم کر دے. ایسے ہی ہے، اللہ تو سب کو بخش دے. بے شک. اللہ کہہ دے میں نے اس کو بخش دیا، یہ کوئی سکھ تھا یا کوئی تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ objection to it. تو آپ کل فرما رہے تھے کہ جو مرد ہیں، ان کا جو کانسیپٹ ہے اس کے آپ کے نزدیک اور جوانی میں کیسا ہوتے ہیں، اور ان کی آج کل کے مردوں کو، ایک تو میں نے یوتھ کو مردوں آپ کی کیا بات کی پیغام تھی دیں نا، گے؟ ابھی کی تھی کہ جو ٹالریٹ کر گیا، جو غصہ دبا گیا، وہ مرد ہے. نہیں تو پھر وہ جو اس نے بھی اب لڑنا شروع کر دیا تو مرد ہی نہیں ہے. غصے میں منہ خشک ہو جاتا ہے. آپ نے یہ ایک فزیولوجیکل فنومینا ہے کہ غصے میں آگے نہ آپ دیکھیں کہ منہ خشک ہو جاتا ہے. تو ایک قصہ ادھر بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے کہ اس نے کسی نے نیک مسلمان کی ہے، پتہ نہیں کون تھا وہ، اس کے منہ پر تھوک دیا. تو اس نے کہا یہ بندہ بڑا بہادر ہے، کہ جانتے ہوئے کہ میں یہ کون ہوں، اس کے باوجود اس کے بعد سیکریشنز کیسے آ گئی منہ میں، یہ بندہ بہت بڑا آدمی ہے. اور کو کوشچن کرتے جائیں، میں آپ کریٹ نہیں کر سکتا. ہاں اس کے کیا کہا تھا کہ آپ نے پھر یہ یوتھ کو جو ہے نا، وہ آج کل جو یوتھ کی ڈیمانڈز ہیں، اور
اس زمانے میں، آپ کے زمانے میں نوجوان کیسے محنت کرتے تھے؟ آج کل کے زمانے میں شارٹ کٹ جو کرتے ہیں، اور جو اقبال کا جو پیغام تھا جوانوں کے لیے، ہاں جی. اس پہ ذرا آپ گائیڈ کریں. آن دی ادر ہینڈ ہم میں یہ کہ علامہ اقبال کا جو میسج آیا کہ خود ہی کو کر بلنا دیتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ابھی آ جاتا ہے، ابھی آ جاتے ہیں، ابھی آ جاتے. 2 گائیڈ آپ کے آگے جی. اب وہ جلدی آؤ، کیا فضول باتیں کر رہے ہو. وہ اقبال پہ آپ بات کر رہے تھے، اقبال کی یوتھ پہ، جوانوں پہ. ہم رسپیکٹ کرتے تھے. نوجوان تھے، ہم کہتے ہیں اس کو یار اتنی باریکی میں نہ پڑھو. آپ لوگ کو خود ہی کا مطلب نہیں آتا، اور نہ ہی آ سکتا ہے. نہ ہی ہمارے جو لیکچرز ہیں اردو کے آپشنل سبجیکٹ ہوتا تھا ہمارا BSc میں، نہ وہ سمجھا سکتے ہیں. اور بہتر ہے انگریزی میں یاد رکھو، اور سیلف رسپیکٹ، اپنی آپ کی تو عزت کرو، دوسروں سے کیا عزت. یہ بڑی بات ہے. اگر آپ کے بجائے یہ کسی سے مانگنا، یہ سیلف رسپیکٹ ہے. یہ جو اگر میں کہتا ہوں مجھے پاکستان پہ یہ اعتراض ہے کہ جس کا دینا ہے اس کو پہلے دو اپنی تنخواہ سے، اور 6 مہینے بھوکے مر جاؤ، نہ لے آؤ کار کھانا. اللہ دے گا، دین والا وہی ہے، خود ہی ذات ہے. تو قرضہ لے کے آپ کام کرتے ہو، اور قرض کیوں لیتے ہو؟ اس میں سیلف رسپیکٹ نہیں. آپ ڈاکٹر علامہ اقبال کو بھول گئے کہ خود ہی رکھو، سیلف رسپیکٹ رکھو اپنی. جاوید اقبال کو جب انہوں نے خط لکھا تھا خود ہی نہ بیچ، ہاں. اب یہ انہوں نے کوئی خواہش کی تھی کہ سکوٹر لانا ہے، تو علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ خود ہی نہ بیچ، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا نام کر. پیدا کر، پتہ نہیں، ایک دفعہ میں مذاق میں کہہ دیتا تیرا ہوں طریق کہ فقیری ہے. خود ہی کو بیچ، امیری میں نام پیدا کر. میں کہا یار اس کی کوئی سینس بنتی ہے؟ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. کوئی سینس. سینس اس کی بنتی ہے خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. اس کی سینس بنتی ہے بالکل. اس کی سینس بنتی ہے. میں خود فاق کے سوتا رہا ہوں رات کو، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے، جیب میں پیسہ کوئی نہیں ہے، خود ہی نہیں بیچنی. یار نور لائی کا آنا نہیں، 2 روٹیاں نہ آ جا. کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے ایک آنے کی روٹی زیادہ یاد ہے، تندور سے ملتی تھی. اور بعض ماچھڑیں ایسی تھیں کہ وہ اپنے اٹریکٹ کرنے کے لیے نا گاہکوں کو وہ کہتی تھی ایک آنے کی روٹی، دال مفت، ایک آنے دے دو اور آپ لنچ کر سکتے ہو. تو اکثر 2 روپے دیہڑی کے مزدور، 4 روپے دیہڑی کے راج وغیرہ وہ سے روٹی کھاتے تھے. وہ اس کے بھی پیسے کبھی مار دیتے تھے، وہ میرے ابا جی دے دیتے تھے. وہ کہیں تاری کوٹھی کام کرتا رہا تو میرے اینے پیسے بنتے تھے، مہینہ بھر روٹی کھانا تھا، پیسے نہیں دیتے. انہوں نے کہا اور میری بیٹی، وہ ہر کو اس طرح کے سر پہ پیار دیتے تھے. لگتے رہے کہ بندے نے بتیاں نے 16 دنا بتی 2 روپے ہوں پڑ رہا، چل دینا کام چلا. 2 روپے کا آٹا آئے گا 8 سے، 4 آنے کا سیل سارا آٹا. روپے کا 4 کلو تھا، تو 2 روپے کسی کے پاس ہوں تو 8 کلو دیتا تھا. یعنی سب تقریباً 10 کلو آٹا جو ہے نا وہ 1 روپے میں آتا تھا. اب 10 کلو کا آٹے کا توڑا تقریباً میرا خیال 750 کا آتا ہے. اب کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہوگی. مہنگائی تو آپ نے خود کریٹ کی ہوئی ہے. اتنی زیادہ وہ بغیر ٹماٹر سالن مزیدار نہیں ہوں. وہ بھی ضرور لے کے آنا. گوشت 1500 روپے کا پتہ نہیں کلو ہے کہ کتنا ہے، تو پتہ ہی نہیں ریٹس کا. میٹھا لاتا سارے سعودی. تو اب وہ ضرور کہنے کا گوشت والوں کو کہتا ہے بھائی جی بہو جی تھی اتنی دیر آئے نہیں، میرا تو گوشت بچیا رہ گیا. انہوں نے کہا تیرے گوشت کھ نہیں رہنا ہے اتنے، اسی کھانا ہی بند کر دیتا ہے. ہمیں کیا فرق پڑے گا، ہم کھانا بند کر دیں گے. یار سونا کہہ گیا جی ہوں 1 لاکھ بھی نہیں ہے، 1,20,000 روپے کا کلو تو تولا ہے. وہ بھائی جی اسی اپنی بچیاں نو نا دعا کر کے نا
وہ نیک دعا زیادہ قیمتی ہے ہن سونا پا کے نہیں اسی نہیں لیندے سونا یہ صحیح کہہ رہا ہوں بالکل نہ دیں جہیز میں سونا ناک کٹ جائے گی یہ ناک کون سی ایسی ہے جو کٹ جاتی ہے اس سے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی مرد مومن کا اقبال نے کیا آپ نے ان میں کیا دیکھا وہ کیا کہتے تھے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کا اور آپ نے وہ اپنی زندگی زیادہ میں تر کیسے اپلائی وہ کیا سمجھ نہیں آتی وہ تھا زیادہ تر نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں بدل کرتے ہیں مرد مومن ایک نیک ایسا آدمی ہو جیسے حضرت عمر فاروق تھے ایڈمنسٹریشن میں یا حضرت علی تھے یا اسی طرح حضرت عثمان تھے تو حضرت ابو بکر صدیق تھے جیسے رحمۃ اللہ علیہ وہ مرد بحران تھے نا ہر قسم کے مرد تھے مرد بحران لگا لے ایسے مرد ہونے شروع ہو جائیں ایسے مردوں کی ضرورت نہیں جو گھر پہ جو افسروں سے جھاڑیں کھاتے ہیں پہلے افسر سے پوچھو کہ یہ جو تم جھاڑیں دے رہے ہو اور اپنے افسر سے جھاڑیں کھاتے ہو تو یہ کس خوشی میں نہ ہمیں جھاڑیں دو تو نہ اپنے افسر سے جھاڑیں کھاؤ یہ جھاڑیں کھانا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے تو یہ کہتا ہی کوئی نہیں ہے تو جو نہیں کہتا ہے وہ مرد ہی نہیں ہے تو یہ مرد ہوگا تو پھر سوسائٹی کسی اور طریقے سے اٹھتی ہے انسان کا مرد ہو جائے نا اسی طرح سوسائٹی ہو میں نے پوسٹ ماسٹروں کو دیکھا ہے بھٹ چوانی دال لے دے کر دے جا وہ کہے جی اپنے نوکر نو کو میں گورنمنٹ کا ملازم پوسٹ میں ہے نا میں تو نہیں یہ کام کر رہا لو پھٹ چوانی واپس نہیں نا وہ مرد مومن وہ کہتا جی کل کو میں کوئی کچھ چیزیں یہاں سے بھی کھا جاؤں گا ادھر سے گاہک سے لے لیا کہ یار تمہارا بیئرنگ ہے لیٹر آگے جمع ہی نہ کروایا اس کی رسید تو نہیں ہوتی بیئرنگ کی تو پھر اس قسم کی بےایمانیاں کروں گا تو یہ نگاہ مرد مومن سے مرد مومن ایک ایماندار آدمی ایک مخلص آدمی ہے a truthful person and a sincere person sincere to education sincere to girls sincere to women sincere to his job or to her job یہ مل جل کر نا چاہے وہ لیڈی ٹیچر ہو جینٹس وہ مرد مومن ہی ہوتا ہے اتنا سا میں بتا سکتا ہوں وغیرہ ایک عام ملک بھی چینج ہوتے رہتے ہیں ان کے بچی کو سلیکٹ بریک کیا کبھی نام چینج ہو گیا ایون انڈیا کا نام چینج ہو گیا جی ان کا نام بھارت ہو گیا ہمارا ایک نیا پاکستان آ گیا بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے نعمت ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پاکستانیوں کے لیے کہ تھے ویسے منجی ڈا کے گپا مار سکتے ہیں ادھر ہم نے کیا کرنا ادھر ہمارا کیا پڑا ہوا وہ لوگ پسند ہی نہیں کرتے ہمیں ہم ان کو پسند نہیں کرتے فائدہ پاکستان میں اب ریاست مدینہ کیسے قائم ہو سکتی ہے نہیں کرنا کہنا نہیں چاہیے کہنا نہیں چاہیے نہیں کہنا نہیں چاہیے ریاست مدینہ قائم کرنے کی دلی کوشش کرنی چاہیے کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے یہ بھی گناہ ہے یہ وہی جو میں نے مثال دی نا کہ یہ جائے نماز اس طرح کر دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ سور کا نام لیں تو یہ وہ جو مثالیں دی تھی تو یہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے اوپر سے کچھ اور ہوتا ہے وہ قاری مدینہ شریف جیسی باتیں آپ قاری ہی نہیں سکتے اٹس بیونڈ اس ہم ایک چیز بنا ہی نہیں سکتے جو کہ ریاست مدینہ کہلائے میں تو کہتا ہوں اس کا کوشش کرنا بھی گناہ ہے لیکن چلیں اگر ہمارا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ کوشش کرو جیسا میں 5 سال کر لوں گا یا 10 سال کر لوں گا آپ بھی کوشش کریں تو اچھی باتیں تو آ جائیں گی ریاست مدینہ کی اب ضیاء الحق کے ٹائم میں آیا کہ زکوٰۃ بھی ڈیڈکٹ گورنمنٹ کرے گی تو اصل میں دیکھا جائے تو لوگوں کو پسند نہیں آئی معلوم انہوں نے کہا کہ ساری تو انکم کٹی گئی نا 2.5% زکوٰۃ پہ پیسے
اور ان کو مجبور ہو کے بینکر کو ان کے اکاؤنٹ سے نکالنا پڑا تو پیسے ہی ختم ہو گئے ان کے پاس. انہوں نے چیٹ دے دی کہ جی اس تاریخ میں نہیں ہو گے زکوٰۃ کرنے پیسے بیلنس نہیں ہوگا پھر فوراً پا دیں گے. Nobody wanted to pay زکوٰۃ. اچھا یہ تو حال ہے ہمارا. تو ریاست مدینہ سے یہ ہے کہ لوگ ذرا شوق سے دیں گے. پہلے تو یہ ہوگا کہ بھی ساری کو کہتے تھے اپنی زکوٰۃ آپ دے دو جیسے میری ماں کرتی تھی میرا باپ کرتا تھا. سب سے پہلے تو یہ اچھی بات ہے. گورنمنٹ کا لینا دینا اس میں نہیں ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے یہ سزا. ہاں البتہ جب گناہ کرتے ہیں نا ایسا کہ جیسے کسی نے کسی کو مار دیا اب گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک این ایکشن. کس نے مارا ہے کون مارا گیا ہے ادھر آ جانا دفعہ 302 یا جو اس پہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. یہ نہیں کر سکتی ہے زبردستی ہے مجھے. ایک دفعہ یہ ہوا ضیاء صاحب کا ٹائم تھا تو نماز تو ہر ایک نے پڑھنی ہے. تو وہاں ایک گولڑ شریف کا بھی آدمی تھا وہ نزدیک ہی بیٹھا ہوا تھا. ان کو اپنے گولڑ شریف کی وجہ سے بلایا ہوا تھا. کہنے لگا نماز آ سے گئے سارے لوگ کھڑے ہو گئے. نماز شروع ہو گئی نماز ادا ہو گئی. یہ بندے جڑے آئے ہیں سارے لوہے دے بنے ہیں وضو کتنے کیتا ہے وضو اپنی پیو دی مسجد وچ کیتا ہے. وہ منہ چکرا وضو ہی نہیں کیا نماز ضروری ہے. اس طرح کا آرڈر نہیں کرنا چاہیے. نماز اس کا وہ پڑھے ہی پڑھے. نماز ازیوم کیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں مسجد میں. اب میں مسجد میں ایون جمعہ نہیں پڑھ سکتا نہ بیٹھ سکتا ہوں نہ کھڑا ہو سکتا ہوں نہ مجھے اجازت دیتے ہیں. 82 سال کے گھر جاؤ. چینج ہو جاتا ہے نا ٹائم کے ساتھ. اچھا جی ٹھیک. اوکے سر تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. کوئی بات نہیں. آپ کی باتیں یوز کے لیے نوجوانوں کے لیے بڑی مشعل راہ ہوں گی. تھینک یو.